السلام علیکم۔ یہ میری نئی ابھی اس کی آئی ہے جیلم بک کارنر سے، میری نئی کتاب خیال سرائے۔ تو ابھی میں نے اسی کٹنگ کیا ہے، اسے کھولا ہے، اسے اس کا چونکہ کافی ساری ٹیپیں لگی ہوتی ہیں، بڑی اچھی پیکنگ ہوتی ہے، اسے انماسک ابھی کیا ہے۔ تو یہ ہے جی خیال سرائے، میں نکال لیتا ہوں کیونکہ ریفلیکشن ہوگی اس کے بغیر۔ تو یہ ہے کتاب خیال سرائے، ٹھیک ہے، میری چوتھی کتاب اور نئی کتاب ابھی پبلش ہوئی ہے۔ یہ اس کا بیک ٹائٹل بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی دور سے پتہ نہیں، میں کوشش کروں گا اس کی تصویریں بھی اگر لگ سے ڈالی جا سکیں۔ یہ اسی ٹائٹل کی ہی ایکسٹینشن ہے، بہت خوبصورت تصویر ہے، اور یہ ٹائٹل کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ آگے خیال سرائے، یہ تعارف کا پیج ہوتا ہے ان کا شروع کا، اور یہ ہے جی کتاب کا انتصاب۔ یہ اب دور سے تو نہیں اندازہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ شاید آ سکے زوم میں پورا، تو لیکن میرے بچوں کے نام ہے، سب سے اوپر میری بیٹی، خیر سے ماشاءاللہ بڑی بھی ہے وہ، لیکن بیٹیوں کی اور بچوں کا ترجیح میں ہونا چاہیے، پہلے آنا چاہیے، اور میرے تینوں بیٹوں کا، اور ماشاءاللہ 4 بچے ہیں میرے، اور 5واں بھانجا بڑے بھانجے کا ہے، اس میں خاص طور پہ محمد علی خاکوانی، وہ میرے ساتھ رہے بہت سال، اس نے ہمارے ساتھ گھر میں بھی رہے ہیں ہمارے کئی سال، لاڈلا تھا ہمارا۔ میرے بعد وہ بچہ پیدا ہوا فیملی میں، اور آج کل ماشاءاللہ سپرینٹ جیل ہے وہ لیا میں، کمپٹیشن کے ایگزام پاس کر کے لگا وہ، اور اس کے بعد یہ دوسرے آخر میں یہ بچے ہمارے بھانجے اور بھتیجی، یہ نئی نسل ہماری خاندان کی جو ابھی غیر شادی شدہ چھوٹی ہے اس میں۔ تو یہ ہے جی کتاب کی فہرست۔ ہاں، اس سے پہلے بیک ٹائٹل، اس میں 2 آراء ہیں۔ عرفان جاوید بڑے معروف رائٹر، نقاد، فکشن نگار، خاکہ نگار، بہت اچھے خاکہ نگار، دروازے ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی، دروازے، سرخاب، پھر جیب خانوں کا بھی اکیڈمی نے اکیڈمی بھی آتے، پاکستان نے ایوارڈ بھی دیا ان کو، اور اس سے پہلے کافی ہاؤس ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی شائع ہوئے، بڑے قابل آدمی ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بڑی ایک فراغ دلانہ رائے دی ہے، اور ڈاکٹر عاصم ملا بخش کی رائے میرے بہت اچھے دوست، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اپنے ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، ان کی رائے پہ اعتماد کرتا ہوں، بہت اچھا لکھنے والے ہیں وہ بھی۔ ڈاکٹر عاصم ملا بخش نے بھی اپنی اوپینین دی ہے۔ اچھا، میری پہلی تینوں کتابوں میں زنگار نامہ اور وازوان، اس میں، اور یہ چوتھی کتاب خیال سرائے، ان سب میں نے موضوعاتی اعتبار سے اس کا فہرست بنائی ہے۔ لیسنز آف لائف مجھے بہت پسند ہے، یہ ٹاپک زندگی کے سبق جو ہے، اس میں نے وہی کوشش کی ہے جس میں کچھ سکھانے والی چیزیں ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کی لائف میں چینج کر سکیں، کوئی ایسے واقعات، کوئی زندگی میں انہوں نے تجربے، ان چیزوں پہ، ایک نئی چیزوں پہ، نئی باتوں پہ، شخصیات پہ ہیں کچھ مضامین، کچھ اس میں تحریریں ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جس طرح میرے کوئی فیوریٹ نہیں تھے وہ، لیکن جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد میں نے اس کو انالائز کیا کہ کیا ان کی وہ ایک ثانیہ ہی تھا، ایک افسوسناک واقعہ، المیہ، اس المیہ سے سیکھا کیا جا سکتا ہے، جو 4-5 پوائنٹس ہیں اس پہ غور کیجیے گا، وہ بڑے اہم ہیں، اور ہر کامیاب آدمی کو کہیں نہ کہیں جا کے انہی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بانو آپا پہ، بانو قدسیہ پہ ہیں، زمین کا نمک، فاضل الرحمان ہمارے بہت ہی سینئر، ہمارے میگزین ایڈیٹر تھے ایکسپریس میں، بڑے سینئر جرنلسٹ، بہت اچھے لکھنے والے اور کمال، اور بہت دیانتدار اور کھرے آدمی۔ عزت کی موت مرنے والا جنگ، جو یہ میں نے ڈاکٹر صفدر محمود پہ لکھا، اور ایک زاہد ڈار پہ اس طرح ہے، پہ سیاسی تاریخ کی کچھ واقعات ہیں۔ یہ میری ان 4 کتابوں میں سیاسی چیزیں نہیں ہیں، کرنٹ افیئرس کی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ بیسیکلی غیر سیاسی کتابیں ہیں، سیاست سے ہٹ کے۔ ہاں، وازوان میں کچھ سیاسی کہانیاں ضرور ہیں، لیکن وہ بھی مختلف امبیسڈروں نے یا مختلف لوگوں نے جو اپنے واقعات لکھے ہیں، وہ واقعات ہی ہیں ان میں۔ اس میں بھی اس طرح 3-4 واقعات ہیں، انڈیا سے متعلق ہے، اور وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، اور طالبان کے حوالے سے یہ میں نے سفر کیا تھا پچھلے سال افغانستان کا، امپورٹنٹ تھا وہ، اس میں کابل کی کہانی اور افغانستان میں کیا اب۔ اچھا، اس میں اہم بات ہے، میں نے دوبارہ دیکھا، 1 سال گزر گیا، یہ ستمبر کا پچھلے سال تھا، اور میں نے کوشش کی کہ وہ ایسی چیزیں ہوں جو افغانستان کی کلچرل اور ایسی چیزیں ہوں جو ریلیونٹ رہ سکیں۔ اچھا، یہ جو تحریریں ہیں سال بعد پوری طرح ریلیونٹ ہے، جو میں نے اس وقت طالبان کا تجزیہ کیا تھا، ان کے ایشوز کا، ان چیزوں کا، الحمدللہ 100% باتیں وہی ہیں،
ویسے کی ویسے ہیں. جو اس وقت کہا تو لوگ سمجھ رہے تھے نہیں ہوگی یا کیا ہوگی، ہم نے ایک غیر جانبدارانہ ایک بالکل رائے دی، وہ الحمدللہ ٹھیک نکلی. گلوب الدین حکمت سے دو ملاقات کا اس پہ 2 چیزیں لکھی تھی وہ بھی ہیں. پھر میری فیوریٹ چیز کتابوں پہ لکھے کالم بھی ہے. اچھا اس میں ایک اہم کتاب ہے، میں نے لکھا تھا لکھنؤ بوائے، انڈیا کا ایک بڑا مشہور میگزین ہے وہ آؤٹ لک انڈیا کا، اس کے ایڈیٹر رہے ہیں ونود مہتا. ان کی کتاب ہے اور بہت ہی اہم دلچسپ کتاب ہے، بہت اچھی باتیں اس میں ہیں، بہت سے واقعات ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کے خطوط ہیں، ایک سابق آئی جی ہمارے رہے، ان کی دلچسپ یادداشتیں ہیں، سبرنگ کہانیاں ہیں، اینا کارینہ پہ، ٹالسٹائی کے ناول پہ اس پہ ہے. اور کتابوں میں گھری زندگی اور جشن طلائی ابھی کچھ دن پہلے لکھا تھا کالم سب بک کارنر کے 50 سالوں پہ، شاید امیر صاحب جو بک کارنر کے بانی ہیں ان پہ تھا. تو یہ سب دلچسپ ہیں، معلومات افزا چیزیں ہیں اس میں بھی. کتابوں کا واقعات ہیں، چیزیں ہیں انٹرسٹنگ. تصوف پہ ہے، قبلہ سرفراز شاہ صاحب کے والے سے بھی تحریر ہے، یہ کتاب پہ بھی ہے. یہ نقطہ نظر ہے، اوپینین، یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں پنجاب پہ بیرونی حملہ آور ان کو مزاحمت نہیں کی، یعنی کہ اس پہ میں نے ایک کوشش کی کہ اس کا ایک بالکل ایک نیا اور درست نظر سامنے آئے. چوتھا آدمی کون ہے، یہ پاکستان کے ایٹمی بلاسٹ کے والے سے تھا، یہ بھی ایک دلچسپ بالکل ڈیفرنٹ اینگل ہے، نیا اینگل ہے اس میں بھی. دلیپ کمار ایک متبادل بیانیہ، اور یہ شگفتہ عربی ادب پہ، اور یہ ان کا اس میں عربی حجو پہ اور جریر پہ اور فرزدق پہ، جاہلی عرب شاعری پہ اور آرٹ بک ورلڈ پہ یہ تحریریں. اور آخری حصہ اس کا حرف العزیز، روایتی کھانے ذائقے، اس میں احمد شرکیہ کے والے سے، عام کے والے سے، اور لاہور کے روایتی کھانوں پہ. یہ میرا بہت ڈیٹیل مضمون، مزے لے کے میں نے لکھا، بڑا چٹخارے دار مضمون ہے. کالم سے بڑھ کے 3-4 کالموں پہ چلا گیا، یہ 14-15 صفحے کا ہے، لیکن ایک ڈاکومنٹ بن گئی ہے. صرف یہ ایک مضمون پڑھ کے لاہور میں نے اپنے 28 سالہ تجربات ہیں کھانے کے، اور یہاں کے جو روایتی اڈے ہیں، چیزیں ہیں جہاں سے نہاری اور پائے اور کباب اور ہریسہ اور کشمیری دال چاول اور بہت ساری سب چیزیں، روٹین سے ہٹی ہوئی جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، ہم مزے لیتے رہے. مزیدار، مطلب میں یہ مضمون آپ پڑھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ لاہور آئیں اور آپ بھی آ کے اس طرح کی وہ لذت اور وہ مزے لے سکیں. روح کا ذائقہ بہت اہم ہے میری، میں بڑے نئے ذائقوں پہ اور چیزوں میں بڑا یقین رکھتا ہوں، اور کتاب میں بھی چیزیں شامل کی ہیں، بیشتر چیزیں روح کے ذائقوں والی ہیں، کچھ جسمانی ذائقے والی. جسم کو بھی تو ضرورت ہے نا کھانے اور چٹخاروں کی، یہ بھی ایسی. یہ جو آخری چیپٹر ہے یہ اسی طرح کے چٹخاروں اور لذت والا ہے. کابل کے چسکے چٹخارے، یہ بھی افغانستان میں مختلف کھانے، ڈشز، چیزیں. تو یہ مزیدار چیزیں ہیں، ایسے مزیدار تحریریں ہیں کافی ساری. اس میں کوشش میں نے کی مستقل اہمیت کی چیزیں ہوں، ایسی چیزیں ہوں جو برسوں بعد بھی ریلیونٹ رہ سکیں. ایسی چیز نہ ہو کہ آج اگر پڑھی آپ نے کتاب تو جنوری میں پڑھیں تو بیکار ہو جائے گی. نہیں، یہ کتاب انشاءاللہ اگر آپ دسمبر 2023 میں پڑھیں گے اور دسمبر 2033 میں بھی دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی، بہت سی چیزیں اچھی لگیں گی، یعنی بیشتر چیزیں ریلیونٹ ہوں گی تب بھی انشاءاللہ. یہی میں نے وازوان میں کیا، یہی میں نے زنگار میں کیا، یہی زنگار نامہ میں کیا. چاروں کتابوں میں ایسی تحریریں شامل کی. یہ کتاب 1500 قیمت ہے اس کی، 304 صفحے کی کتاب ہے، بہت خوبصورت زہر چھپی ہوئی ہے، ان کے پیج اور ہر چیز بہت اچھا انہوں نے لگایا ہے. آپ کا بہت مہنگا ہو گیا ہے پیج، لیکن زہر ہے اچھا ماشاءاللہ، بہت ہی دیکھا نا اس کا ایک خاص ان کا معیار ہے ان کی خوبصورتی کا بکارنے کتابوں کا. تو یہ 1500 قیمت ہے اس کی، لیکن اس کو انہوں نے 30% ڈسکاؤنٹ پہ، پری آرڈر سیل چل رہی ہے 30% پہ. اور لیکن کتاب میلہ، کراچی کتاب میلہ جو ابھی شروع ہو رہا ہے 14 سے 18 تک، اب صرف 3 دن رہ گئے ہیں، اور میں نے اس میں جانا بھی ہے انشاءاللہ، اور میں تیاری کر رہا ہوں. میں وہاں پہ 15 16 17 کو ہوں گا انشاءاللہ، 15 16 جمعہ ہفتے کو خاص طور پہ، اور اتوار کو بھی شام تک. تو وہاں پہ یہ 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہے، یعنی 1500 کی کتاب 900 روپے میں آپ لے سکتے ہیں. کوشش کریے گا، ہم نے اپنی طرف سے اپنی بیسٹ چیزیں شامل کی ہیں اس میں، نئی چیزیں بھی ہیں اس میں، سارے کالم نہیں ہیں، کالم بھی ہے سلیکٹڈ، بہت سلیکشن. میں بڑا بے رحم قسم کی سلیکشن کرتا ہوں، سینکڑوں چیزوں میں سے مشکل سے کچھ چیزیں نکالتا ہوں. یعنی آپ سمجھیں کوئی 500 کالموں میں سے 400 کالموں میں سے جو کہ 40 چیزیں نکالی جاتی ہیں، 30-40. کچھ بلاگز ہیں، کچھ سوشل میڈیا چیزیں بھی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی ہیں. اور اس میں ہاں شروع میں ایک مضمون میں نے لکھا ہے، میرا صحافتی سفر زنگار سے خیال سرائے تک. یہ چاروں کتابوں کا بھی ہے، لیکن اس میں ایکسپریس کے زمانے کی کافی باتیں، کئی چیزیں میں نے ہٹ کے لکھی، پہلی بار لکھی ہے. ایکسپریس جس طرح کا سینسر تھا اس پہ بھی لکھا، عباس اظہر صاحب کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے لکھا میں نے. اس میں دنیا کا بھی تجربات پہ لکھا اور 92 کا بھی. ان تینوں اخبار کے، چونکہ کالم میں نے ان تینوں اخباروں میں لکھے، اس سے پہلے میں اگرچہ جنگ میں رہا
اردو لہجے سے پہلے رہا، لیکن وہ زیر کالم نہیں لکھتے تھے. کالم میں نے ایکسپریس سے چونکہ شروع کیا، یہ 2003-4 میں شروع ہوا، یہ 4 میں شروع ہوا، تو یہاں سے لے کے اب تک کے سارے تجربات ہیں، اس میں چیزیں ہیں. پڑھیے گا، آپ کو اچھے لگیں گے انشاءاللہ. اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. بہت شکریہ. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں.